ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، آبنائے ہرمز پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا ان کا فیوریٹ ٹول ہے، انہوں نے اس پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی ایک پکچر جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہی ہوگی آئی گیس، اب آپ یہ وہ سوچیں تصویر پھر سے شیئر کر دی۔ یہ خواہش نہیں، دیٹ از مس یوز آف اے آئی ایگزیکٹلی، اور اب وہ باقاعدہ پکچرز شیئر کر رہے ہیں، وہ میپس شیئر کر رہے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز امریکہ کی ملکیت ہے، نیو یو ایس ٹیریٹری۔ امیجن، یہ تو وہی حرکت ہے کہ جو کہ اسرائیل لبنان میں کر رہا ہے یا اسرائیل نے جو غازہ میں کیا۔ بہرحال اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا، دشمن کا خیال تھا ایران بھی ونیزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب میں مسعود پزشکیان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے اور امریکہ مسلم ملکوں پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، اور یہ جو دباؤ ہے یہ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت وہ کہتے ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بالکل، کیونکہ انہوں نے اکنامک فیوری کا ایک نیا ٹرم لے کر آئے ہیں، پہلے وہ ایپک فیوری تھی، اب وہ اکنامک فیوری میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے، اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے، اور اس ملاقاتوں میں جو علاقائی امن ہے، سلامتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا، امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی جو تعمیری کوششیں ہیں اس کو جاری رکھنا ہے۔ بالکل جی، تو اس حوالے سے پھر بات بھی کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تحقیقار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، یہ جو ڈائنامک چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر ایران امریکہ پوسٹ وار سچویشن جو چل رہی ہے، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کیا ثمرات آ سکتے ہیں ان دی ڈیز ٹو کم؟ جی آپ بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ اگر پاس میں دیکھیں، دس از دی فورتھ ٹائم فیلڈ مارشل عاصم منیر از وزٹنگ ایران۔ اگر آپ کو یاد ہے جب جنگ پیک پہ تھی 15 سے 18 اپریل وہ ہی وزٹ ایران، اور وہاں پہ 3 دن وہاں پہ رہے۔ ہی میٹ آل دی ٹاپ لیڈرشپ سے انہوں نے بات چیت کی اور سکسیسفل وہ وزٹ تھی۔ پھر مئی میں وہ وہاں پہ گئے، 22-23 مئی کو وہاں پہ رہے، اینڈ لاسٹ ٹائم ہی وزٹڈ واز ان جب وہ فیونرل ہو رہا تھا آیت اللہ کا، اگین وہ وہاں پہ تھے۔ سو دس از دی فورتھ ٹائم۔ سو ان کا دیکھیں ہی از پھر ہیڈنگ یہ جو بات چیت ہے پاس میں بھی دیکھیں ہی واز انسٹرومنٹل جو بات چیت سیز فائر کروانے میں بھی۔ اگر یہ آپ کو یاد ہو 7-8 اپریل کی رات کو ایک میراتھن سیشن انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ جب ہی واز ان کمیونیکیشن ود امریکنز ایز ویل ایز دی ایرانی آفیشیلز اینڈ فائنلی سیز فائر کروایا۔ اینڈ اگین ہی واز انسٹرومنٹل جو پروجیکٹ فریڈم تھا جس میں انہوں نے شپس کو امریکنز اسکارٹ کر رہے تھے 48 آورس میں، اس کو بھی پاس کروا دیا تھا۔ اور اب پھر دیکھیں کہ ٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے اور ایرانیز کا بھی ٹرسٹ ہے۔ دیر فور کہ ایران ہی نے، اگر آپ کو یاد ہے چند دن پہلے 2 دن پہلے بلکہ عباس عراقچی نے ان کو فون کیا تھا۔ سو الٹیمیٹلی ان کا کیا مقصد ہے کہ وہاں جا کے دیکھیں ٹائمنگز آر ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو کہ وہاں پہ اسٹیل میٹ ہے، دونوں کی طرف سے کلیم ہے کہ اپر ہینڈ ہمارا ہے، لیکن دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہیں، متضاد دعوے آ رہے ہیں، تو مشکلات ہے۔ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو GCC کنٹریز کے لیے مشکل، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے مشکل ہے۔ دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے کہ آج سینکشنز لگنے والی ہیں، اس کی ایک فارمل اناؤنسمنٹ امریکہ نے کرنی ہے، ان کے جو سیکرٹری ٹریئری ہے جو بیسنٹ ہے انہوں نے کرنی ہے۔ سو اس کی انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کی سیریس امپلیکیشنز ہوں گے، نہ صرف ایران پہ ہوں گے، ان ممالک پہ بھی ہوں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے۔ سو اس پوائنٹ آف ویو میں کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد ہوگا کہ وہ بات چیت کو ریوائیو کریں اور وہ واپس اسلام آباد MOU کی طرف آئیں، اور وہ چاہیں گے سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو۔ بات چیت جس طریقے سے آلریڈی انڈرسٹینڈنگ عمان کے ساتھ ایران کی ہوئی ہے اس کو بنیاد کر کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ دیٹ از دی بیسک ایک میرا سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے۔ سیکنڈ یقیناً یہ سینکشنز پہ بھی بات چیت ہوگی جو آج اناؤنس ہونے والی ہے، اس کی امپلیکیشن ہے، اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میرا ماننا ہے ایک اور پاسبل ڈسکشن ہوگی وہ مکہ سیکیورٹی الائنس پہ ہوگی، اور ابھی جس طریقے سے بہت سارے میڈیا چینلز رپورٹ کر رہے ہیں، ایران کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اس کو جوائن کرے، یروشلم پوسٹ نے بھی اس کو خبر دی ہے۔ سو وہ بہت زبردست اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں خطے کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے۔ اور یقیناً ایک اور چیز اس پہ بات چیت ہوگی
ہوتیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. سو اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان اگین جو برج کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں پاکستان کا جو اپنا ایک کردار ہے, ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو ویسٹ ایشیا میں کردار ہے, اور وہ ڈپلومیٹک پاکستان کا جو اسٹیچر ہے اس کی انہانسمنٹ ہے, اور یقیناً یہ تمام تھرو آؤٹ جو ہے دیکھیں کہ فیلڈ مارشل ہند نے ان کو لیڈ کیا ہے, تو ابھی بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سے بہتر نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اٹینشن سیکر تو ہیں ہی, اور ان کو خبروں میں رہنا, ایسی کوئی پنچ لائن دینا جس پہ سب کہیں کہ کیا بات ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے, یہ ان کی عادت رہی ہے. لیکن پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا ابنائے ہرمز کو انہوں نے امریکی US ٹیریٹری قرار دے دیا تھا, ایک بار پھر انہوں نے ایسی پکچر پوسٹ کر دی ہے. تو اگر فرض کریں لمحے بھر کو ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس بھی لیا جائے تو اس طرف جانے کا کوئی روڈ میپ بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ پاسبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے, یا یہ صرف ایک شغل لگاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر؟ دیکھیں, دو اس میں آپشنس یا پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریٹرک بھی ہے اور پولیٹیکل امپلیکیشن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے کہ بھائی ہم اتنا کنٹرول ہے, وی آر پاورفل, یہ ہمارے ایریا, ہم اس کو لے سکتے ہیں. اور پاس میں ہم نے دیکھا ہے میکسیکو کے بارے میں ان کے اسٹیٹمنٹس, کینیڈا کے بارے میں, پاناما کینال کے بارے میں اور کیوبا کے بارے میں اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ, جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, جو اسٹڈیز آ رہی ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ with every passing day Iran is losing grip over the Strait of Hormuz, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو شپنگ ہو رہی ہے کہ وہ ہو رہی ہے نارتھ آف عمان سے جاری ہے, اور جن کو اسکارٹ کر رہے ہیں امریکنز اسکارٹ کر رہے ہیں, ان کے شپس بھی ہیں, ان کے جہاز بھی ہیں, ان کے ایویشن بھی وہاں پہ ہے. اور ابھی تو یہ بھی کہتے ہیں آلموسٹ 1.5 ملین بیرلز کا آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو 28 سے پہلے تو اٹ واز 20 ملین ہے, تو مطلب حالات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر اکنامک سینکشنز بھی ہے, تو ایران کے وہ مشکلات ہو رہی ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں امریکہ کے لیے بھی مشکلات ہے, ایران کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو آپ سمجھ لیں ریٹرک بھی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بھی کچھ ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ فزیکلی دے کین ناٹ آکوپائی, آ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ضرور کریٹ ہو رہا ہے. اچھا, مسعود پزشکیان صاحب بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا, ناکام ہو گیا. پھر عباس راغچی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک فیوری جس کو نام دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس آپریشن کو, جس پہ وہ ایران پہ معاشی دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان حربوں سے یوز ٹو ہیں, دس از نتھنگ نیو فار اس, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ ایران کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران ہیز بین سو یوز ٹو آل دس کہ ان کو پتہ ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے اب اس میں سے؟ دیکھیں, ایک تو ایران نے پچھلے 40 سال میں 50 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ انہوں نے اپنی جو اپریسیشن کی تھی ان کے انالیسس کے مطابق ہر چیز کا توڑ نکالا ہے. اپنی ان کے ڈیفنس جو ڈومیسٹک پروڈکشن بھی ہے, گاڑیاں بھی بن رہی ہے, فوڈ آئٹمس بھی بن رہے ہیں, لیکن ایک لمٹ ہر چیز کی ہے. اب دیکھیں جو لوپ ہولس وہ امریکن سمجھتے تھے, جہاں پہ میسو سینکشنز ہیں, سینکشن تھاؤزنڈز کے حساب سے ہیں, انڈیویجول بھی دے آر ان تھاؤزنڈز کے ہے جن پہ سینکشنز لگے ہیں. اب لوپ ہولس کیا ہے کہ 7 ممالک کا بارڈر لگتا ہے, اور سٹل اس کے سے جو اوور لینڈ روٹس سے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر IRGC پہ ایکیوز کیا جاتا ہے کہ وہ سمگلنگ بھی کرواتے ہیں, دے آر کنٹرولنگ 50% آف ایرانین اکانومی. تو وہ چاہتے ہیں وہ جو لوپ ہولس ہے ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے, تاکہ وہ سپیس کیا جائے ایران کو اکنامکلی. الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ پبلک پہ پریشر پڑے, پبلک پہ ریزنٹمنٹ آئے, پبلک پروٹیسٹ کریں, اور وہ خود ایسا سچویشن کریٹ ہو جا کے خود رجیم چینج کریں. تو الٹیمیٹ نریٹو یا تھیم تو یہ اس میں ہے. سو ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی, لیکن ایران کے پاس بھی آپشن ہے کہ خود تو کوئی ان کو گرا نہیں سکتا ہے, وہ چاہتے ہیں انٹرنلی لوگ اٹھ کے ان کو نقصان پہنچائیں. تو یہ حالات ہیں. لیکن جس طریقے سے ابھی میرا خیال میں دونوں امریکہ ایران آف فریم چاہ رہے ہیں, دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا, عباس راغچی کا ان کو فون کرنا, سو یہ بظاہر ظاہر کرتا ہے کہ فلیکسیبلٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. امریکہ بھی فلیکسیبلٹی کنسیشن دے ایز پر MOU جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ آپ کو ریلیف دیں گے, تو ان کو دینا پڑے گا. اور ایٹ دی سیم ٹائم ایران بھی فلیکسیبلٹی شو کرے
اور یہ دکھائے کہ ہم اسٹیٹ آف ہارمز کو کھول رہے ہیں، another 60 days کی ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میں ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اور حالات جتنی جلدی بہتر ہوں اتنے ہی جلدی ملک اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی معیشت کے لیے بہتری آئے گی۔